آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی غریب امت کا اس قدر فکر تھا کہ جو گھرانے غریب ہوتے تھے آپ ان کی مدد کرتے تھے اور ان کو اپنے ثواب میں شریک کرتے تھے، اور جو لوگ یا جو گھرانے آپس میں ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے ان کو جوڑتے تھے، ان کی صلح کراتے تھے، ان کو اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتے تھے، اور جو گھرانے آپس میں روٹھے ہوئے ہوتے تھے ان کی صلح کراتے تھے، اور جو مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے ان کی مصیبت میں ان کے برابر کا شریک ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ جو لوگ امیر ہیں، مالدار ہیں، ان کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے تاکہ غریب کو اس کا حق مل سکے، اور وہ رمضان کی نیک ساعتوں میں، نیک گھڑیوں میں، دن ہو یا رات ہو، اس میں اللہ کی عبادت کر سکیں اور دن کو روزے رکھ سکیں۔ تو ایسے گھرانے جن کی خدمت کر کے ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں، اس کا بہت بڑا اللہ کی طرف سے ہمیں اجر ملتا ہے۔ جس طرح شب معراج میں اللہ کی بخشش ہمیں ڈھونڈتی ہے، ہمیں تلاش کرتی ہے کہ کوئی ہے آئے اور اپنے گناہ بخشوا لے، جس طرح شب برات کی رات بخشش، اللہ کی بخشش ہمیں تلاش کرتی ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے دن، رمضان المبارک کی راتیں ایسی بابرکت ہیں، ایسی نیک سعادتیں اس میں حاصل ہوتی ہیں کہ جو شخص ان راتوں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ کی رحمت کی بارش میں آ کر اپنے گناہوں کو دھونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش سے اس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں مغفرت ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان عام ہوتا ہے، کوئی ہے مغفرت کرانے کے لیے آئے، کوئی ہے اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آئے، میں اس کے گناہوں کو اتار دوں گا، اس کے گناہوں کی بخشش کر دوں گا۔ اسی طرح اللہ پاک نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات، ایسی برکت والی، بخشش والی رات نصیب فرمائی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی رات ہے، اس میں جو بھی ہم دعا مانگتے ہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے، ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں ہمیں بخشش دی جاتی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی بابرکت راتیں ہیں جس میں جو کچھ بھی مانگا جائے وہ اللہ ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے کہ رمضان کے دنوں میں، رمضان کے مہینے میں، رمضان کی راتوں میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے غم اور مصیبت اور پریشانیوں میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی راتیں ہیں، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم جو بھی اس مہینے میں کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کا رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، روزہ رکھنا
اللہ کی رضا کے لیے، غریبوں کی مدد کرنا اللہ کی رضا کے لیے، مصیبت زدہ کی مدد کرنا اللہ کی رضا کے لیے، بیمار کی تیمارداری کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو جاتی ہے، اس میں اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک ہمیں دگنا اجر عطا فرماتے ہیں، ہماری ہر نیکی بڑھائی جاتی ہے۔ اس مہینے میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ دسترخوان وسیع بچھائے جاتے ہیں، غریب اور مسکین، امیر سب بیٹھ کر روزہ افطار کرتے ہیں۔ جو شخص کسی روزہ دار کی خدمت کرتا ہے یا اس کا روزہ افطار کراتا ہے، اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں روزانہ ایک شخص کی روزہ افطاری کرا سکے، میرے بھائیوں پیسوں کی ضرورت نہیں، اگر آپ کے پاس دودھ ہے اس سے روزہ افطار کرا دیں، آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو ثواب ملتا ہے۔ اگرچہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں، اگر آپ کو کھجور ملتی ہے، کھجور بھی نہ ملے، پانی سے بھی آپ روزہ افطار کرا دیں یا خود روزہ افطار کر لیں تو اس کا ثواب اتنا ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں ایسے اجر ملتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، ہر اجر دگنا کر دیا جاتا ہے۔